بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سادات افضلاً، بے شک سادات کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین افضل و اکرم ہے، ان کی فضیلت و عظمت روزے روشن کی طرح عیاں اور واضح ہے۔ یہ وہ اہل بیت نبوی ہیں کہ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریت مبارک ہونے کا شرف حاصل ہے۔ ذخائر العقبہ میں ہے کہ حضرت جابر سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ عز و جل جعل ذریت کل نبی فی صلبہ وان اللہ تعالی جعل ذریتی فی صلب علی ابن ابی طالب۔ تحقیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کی ذریت اس کی پشت میں رکھی، اور میری ذریت یعنی اولاد پشت علی ابن ابی طالب میں رکھی۔ اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین اور ان کی جملہ ذریت فرزندان رسول کہلائے گی۔ یہ وہ عظیم گھرانہ ہے کہ جن کی محبت کو جزو ایمان قرار دیا گیا ہے، کیونکہ ان کی محبت اور عزت تکریم بھی عبادت ہے۔ اہل بیت نبوی کے اس شرف عظیم پر آیات قرآنیہ، کثیر احادیث نبویہ، اقوال صحابہ کرام اور اقوال مشائخ بطور گواہی موجود ہیں۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33 آیت تطہیر سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کرام کو ظاہری و باطنی آلودگی سے پاک صاف رکھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سیدت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے جسم عطر کو سونگتے تو ارشاد فرماتے، مجھے اپنی اس صاحبزادی کہ جس میں عطر سے جنت کی خوشبو آتی ہے، اسی وجہ سے آپ کو زہرا یعنی جنت کی کلی بھی کہا جاتا ہے۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ شیخ اکبر شیخ محی الدین ابن عربی اپنی مشہور زمانہ کتاب فتوحات مکیہ جلد اول میں فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت نبوی کو بالکل پاک و صاف فرما کر ان سے رجس دور کر دیا ہے۔ رجس سے مراد وہ چیز ہے جو کسی کو عیبدار بناتی ہے۔ حضرت سلیمان فارسی کی طہارت و حفاظت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ شہادت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلمان منا اہل البیت، یعنی سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم اہل بیت سے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی کے اس زمرہ مبارکہ میں شامل ہونے کے بعد ابن عربی اہل بیت کے بارے میں فرماتے ہیں، پس اہل بیت کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ تو پاک اور مطہر ہیں، بلکہ وہ تو پاکیزگی کی انتہا پر ہیں۔ آگے چل کر آیت تطہیر کے بارے میں حضرت شیخ ابن عربی یوں ارشاد فرماتے ہیں، پس بموجب اس آیت مبارکہ کے سارے سادات اولاد فاطمہ اور جو کوئی ان کے متعلقین سے مثل سلمان فارسی کے قیامت تک ہوں گے، وہ مغفرت الہی میں داخل ہوں گے۔ ابن عربی فرماتے ہیں کہ اس تطہیر کا اثر حشر کے روز ظاہر ہو جا کہ جب بنو فاطمہ کیسے ہی گناہ گار ہوں گے، پاک اور مغفور اٹھائے جائیں گے۔ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ارقبوا محمدًا فی اہل بیتہ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کے معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب و احترام ملحوظ خاطر رکھو۔ لہذا اہل بیت نبوی کے برابر کسی کو مت سمجھا جائے، کیونکہ وہی در حقیقت اہل سیادت ہیں۔ ان کے ساتھ بغض و عداوت انسان کے لیے حقیقی خسارہ ہے، اور ان کی محبت ہی عبادت ہے۔ کسی بھی مسلمان کے شایان شان نہیں کہ وہ ان اعلیٰ نسب و شرف حضرات کے بارے میں کوئی نامناسب کلمات استعمال کریں، کیونکہ دوسروں کی نگاہ میں ناپسندیدہ اعمال شرف نسب میں کمی کا سبب نہیں بنتے۔ لہذا شرف نسب کو ہی مد نظر رکھتے ہوئے اہل بیت کرام کی صفت و ثنا بیان کی جائے، اور کسی لمحے بھی ادب کا دامن چھوٹنے نہ پائے، کیونکہ بقول حضرت پیر رومی، بے ادب شخص لطف خداوندی سے دور ہو جاتا ہے، از خدا جوئیم توفیق ادب، بے ادب محروم گشت از لطف رب۔ اب اہل بیت اور اہل بیت نبوی
کے حوالے سے مختصر گفتگو کرتے ہیں۔ عربی زبان انتہائی فصیح و بلیغ ہے، اس میں ایک ایک لفظ کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر لفظ اہل کے کئی معنی مراد لیے جا سکتے ہیں، جن میں کنبہ، نسبی اقربا، بیوی، بچے، والا یا والے کے معنی میں استعمال کر سکتے ہیں، جیسے اہل بیت گھر والے کنبہ، اہل الرجل آدمی کی بیوی، بچے، اقارب، اہل علم علم والے، اہل المذہب مذہب والے۔ پس لفظ اہل خاص طور پر اولاد، اقارب اور گھر والوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ اہل بیت نبوی سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے، لیکن یہ مختصر کلمہ اپنے اندر ایک وسیع و عریض مفہوم چھپائے ہوئے ہے، جن کو مختصراً ان چند صورتوں میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ اہل بیت نبوی سے مراد کون لوگ ہیں؟ نمبر 1 یہ کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک میں ہی پیدا ہوئے اور گھر میں رہیں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادگان مبارکہ۔ دوسری صورت یہ کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک میں ہی پیدا ہوں مگر بعد میں دوسرے گھروں میں قیام کریں، جیسے آپ کی صاحبزادیاں۔ مذکورہ ان دونوں صورتوں میں انہیں اہل بیت ولادت کہا جاتا ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ وہ پیدا تو اور جگہوں پر ہوں مگر بعد میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک میں رہیں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، تو یہ اہل بیت سکونت ہے۔ اب ان کے علاوہ ان حامل شخصیات اہل بیت نبوی کہلائیں گی، لہذا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صاحبزادے، صاحبزادیاں، ازواج مطہرات، شخصیات آل ابا، جن شخصیات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک کے اندر ڈھانپ کر فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی و خاصیتی، یا اللہ یہ میرے خصوصی اہل بیت ہیں۔ تمام سادات بنو فاطمہ، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کی تمام ذریت، حضرت سلمان فارسی اور ان کی طرح کے اور لوگ جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت میں شمار کیا، سب کے سب اہل بیت نبوی کہلائیں گے۔ اب ذرا لفظ آل اور آل محمد کی مختصراً تعریف کرتے ہیں۔ لفظ آل بھی اہل سے بنا ہے، اگرچہ اس میں لفظ آل کے تمام معنی موجود ہیں، لیکن لفظ آل اکثر مواقعوں پر بالخصوص دینی یا دنیاوی عزت و شہرت کے حامل اشخاص، اتباع کرنے والے پیروکار یا خدام خاص کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور کلمہ آل محمد سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے علاوہ صالحین امت، پیروکار اور متقی اور پرہیزگار شخصیات بھی شامل ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن آل محمد قال کل تقی وفی روایہ کل مؤمن، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آل محمد کے بارے میں پوچھا گیا کہ وہ کون لوگ ہیں، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر متقی اور پرہیزگار انسان، اور ایک روایت کے مطابق ہر مومن۔ اب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو درود پڑھا جاتا ہے تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے نیک اور پارسا افراد ہی مراد ہیں، چاہے وہ اولاد سے ہوں یا نہ ہوں۔ اگر اولاد سے ہوں گے تو 2 گنا شرف حاصل ہوگا، لہذا ہر وہ شخص جو شریعت نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پابندی نہ کرے گا، یعنی ہر وہ شخص جو شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پابندی نہ کرے وہ اس کلمہ سے خارج شمار ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اہل بیت کی عزت و تکریم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔